انور اقبال صاحب، اب جو ہے وہ اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ عراق میں جو ہے وہ فوجی اڈوں کو امریکہ کے نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریٹیلیشن ہے یہی چیز شاید امریکہ کو بھی کھٹک رہی ہے، یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی ریٹیلیشن جو ہے وہ آئے، کیونکہ وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری تنصیبات ہمارے لیے اہم ہیں، کیونکہ ایک ہیلی کاپٹر آپ نے گرایا تھا، اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ خطے میں جنم لے چکی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ بالکل آ رہی ہیں، بالکل یہی میسج، یہی جنگ کا مقصد ہے کہ بھی آپ جو ہے نا، یعنی اب آپ ہمیں ایک بڑی فوجی قوت مان لیں. اس ساری جنگ کا یہ مقصد ہے دونوں ممالک کی جانب سے. نہیں، ایران تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کے مقابلے میں ایک بڑی فوجی قوت تو نہیں ہے. ایران یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم شکست ماننے والے نہیں ہیں. ایران اپنے ریزیلینس دکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ کر لیں کارروائی، ہم بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انور اقبال صاحب، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے انڈا نیوز ایجنسی ہے ایران کی، انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ بندر عباس میں ایئرپورٹ اور ایئر بیس کے قریب بھی متعدد دھماکوں کی جو ہیں وہ آوازیں سنی گئی ہیں، جبکہ ایرانی بندرگاہ گرگان، کشم اور ہنگام جزائر پر بھی جو ہے وہ کئی دھماکے ہوئے ہیں. دوسری جانب اگر سینٹ کام کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں مختلف اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں اور ایران پر حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، حملے اپنے دفاع میں کیے گئے ہیں. یہ واضح طور پر بتائیے گا کہ ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد یا پھر واضح طور پر جو ہے وہ پوری میڈیا ٹاک کے بعد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اگر معاہدہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ طاقتور حملے کریں گے، اور پھر اس کو دفاع کا نام دیا جاتا ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھ سے بالاتر ہے. نہیں، سمجھ تو بالکل بالا تر نہیں ہے. اس طرح ہی ہوتا ہے، یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. ایک بیانیہ ہوتا ہے اور ایک فیلڈ میں کارروائی ہوتی ہے. فیلڈ میں تو دیکھیں نا، ڈپلومیسی میں تو یہ ہوتا ہے آپ کا ملک دوسرے ملک پہ حملے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ڈپلومیٹ جو ہے وہ آگے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، ہمارے تو قریبی دوستانہ تعلقات قائم ہیں اور ہم تو یہ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے. وہ تو اس طرح ہی ہوتا ہے بھائی. یعنی وہ یہ کیا ہے، وہ ڈپلومیسی کے ذریعے آپ کو بہت واضح میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے سمجھوتا کریں ورنہ ہم حملے کرتے رہیں گے. انور اقبال صاحب، واضح طور پر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جیسے جو اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حملے یا دھمکیاں، یہ معاہدے یا پھر یہ سفارتی زبان جو ہے وہ تصور نہیں کی جاتی. کہ یہ چیز جو ہے وہ امریکی تھنک ٹینک کی جو ہے وہ نظر میں ہے کہ واقعی اگر اس طرح آپ کسی کو دھمکائیں گے یا اس طرح جو ہے وہ حملے کرنے کی بات کریں گے یا اس کی ناکہ بندی کر دیں گے یا اس پہ پریشر ڈیولپ کریں گے، اس کے نتیجے میں مذاکرات کی بات کرنا یا سفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنا، یہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ ممکن نہیں دکھائی دیتا، اگر خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے اندر. دیکھیں، تھنک ٹینک کی جب آپ بات کرتے ہیں، تھنک ٹینک کیا ہوتا ہے؟ تھنک ٹینک کوئی سرکاری ادارہ تو نہیں ہوتا نا، یہ تو غیر سرکاری لوگوں کا، اس میں عام طور پہ ریٹائرڈ پروفیسرز ہوتے ہیں، کوئی اسکالرز ہوتے ہیں، کوئی سینئر جرنلسٹ ہوتے ہیں جو اخبار چھوڑ جاتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے پیپرز لکھتے ہیں. ان کی اہمیت اس لیے کہ امریکہ میں جو پالیسی ساز لوگ ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان پیپرز کو پڑھتے ہیں، ہر جگہ وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں. ایک وزن ہے، ایک اہمیت ہے ان لوگوں کی جنہیں تھنک ٹینک کہا جاتا ہے. ایک وزن ہے، لیکن فیصلے تو وہ نہیں کرتے نا، فیصلے تو وہ نہیں کرتے. بالکل اہمیت ہے، بالکل اہمیت ہے ہمارا، لیکن فیصلے ساز تو وہ نہیں ہے، وہ صرف اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں. تو یہ بات ظاہر ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. بالکل نہ صرف وہ بلکہ جو ڈیموکریٹک ممبرز ہیں کانگریس کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے آپ چیک شومر کی مثال لی تھی، سینیٹر جین شاہین ہے، ان کی مثال دی میں نے آپ کو، اور اس کے علاوہ تھنک ٹینک میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا، اٹلانٹک کونسل کے، کونسل آن فارن ریلیشنز کے. یہ لوگ بیان دے رہے ہیں کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو رائٹ کے ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں نا تھنک ٹینک، جو رائٹ کے تھنک ٹینکس ہیں، جو ریپبلکن تھنک ٹینکس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہت مناسب رویہ ہے، یہی کرنا چاہیے، ایران کو مجبور کرنے کی یہی صورت ہے، ورنہ ایران ہماری بات نہیں مانے گا. تو دونوں طرف سے دونوں قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن انور اقبال صاحب، اندرونی سطح کے اوپر کیا کانگریس کے کچھ ممبران، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آیا یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کی تھی نہیں، اس میں امریکہ کو گھسیٹا گیا ہے، یا پھر امریکہ نے جو ہے وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا کہیں نہ کہیں کسی کے دفاع میں؟ بالکل سوچتے ہیں، کہتے بھی ہیں. اور دیکھیں، اب اس دفعہ تو ریزولوشن پاس بھی ہوئی تھی ہاؤس میں، جو صدر کے جو جنگی اختیارات ہیں ان کے بعد معاملے میں، کہ وہ جو ہیں کانگریس سے اپروول لیں. اور سینٹ میں بھی ایک دوبارہ 7-8 دفعہ فیل ہو چکی ہے، لیکن پھر دوبارہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ وہاں سے بھی پاس ہو جائے.
تو وہ تو ہیں بالکل کانگریس میں تو خاص طور پر ڈیموکریٹس، لیکن اب کچھ ریپبلکنز بھی بولنے لگے ہیں جنگ کے خلاف.